بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ریحان ہے۔ یہ کہانی میری اپنی زندگی کی ہے۔ میں آج بھی جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر میرے ماں باپ نے وہ سب قربانیاں نہ دی ہوتی تو شاید میں پڑھ بھی نہ پاتا، شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں ایک عام مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارے پاس دولت نہیں تھی، زمین جائیداد نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ ہم ایک چھوٹے گاؤں میں سادہ سا جیون گزار رہے تھے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہی بات میرے لیے نعمت بھی تھی اور بوجھ بھی۔ گاؤں کی تنگ گلیاں، کچی دیواریں، نلکے کے پاس لگی لمبی قطاریں، وہ سب آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ابا اکثر کھیتوں میں کام کرتے کرتے پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ واپس آتے تو ان کے کندھوں پر تھکن کے بوجھ کے ساتھ یہ فکر بھی ہوتی کہ میرا بچہ کل کو مجھ سے بہتر زندگی گزارے۔ کئی دفعہ رات کو چراغ کی مدھم روشنی میں وہ میرے پاس بیٹھ کر کہتے، بیٹا، ہم چاہے جیسا بھی گزارا کریں مگر تجھے پڑھانا ہے۔ تو نے وہ مقام حاصل کرنا ہے جو میں نہ کر سکا۔ گاؤں میں تعلیمی سہولتیں محدود تھیں، استاد کم، سہولتیں کم اور خواب بڑے۔ ابا نے فیصلہ کیا کہ ہمیں گاؤں چھوڑ دینا چاہیے۔ ماں نے پہلے تو تھوڑا تردد کیا۔ یہاں ہمارے لوگ ہیں، اپنا گھر ہے، شہر میں تو کوئی نہیں جانتا، مگر ابا کا ارادہ اٹل تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا، بیوی، اگر ہم آج قربانی نہیں دیں گے تو ہمارا بچہ کل قربان ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑا افسر بنے۔ یوں ہم نے وہ چھوٹا سا گھر، وہ زمین، وہ سب کچھ چھوڑ دیا جس سے ہمارا وجود جڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تھا ابا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جب ہم گاؤں سے رخصت ہوئے، ماں نے بھی پلٹ کر کئی بار اپنے صحن کو دیکھا، جیسے کچھ پیچھے چھوڑ رہی ہوں، مگر دل میں امید تھی کہ سب کچھ بہتر ہوگا۔ شہر کی زندگی میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ بڑی بڑی عمارتیں، شور شرابہ، گاڑیاں اور ایک ہجوم جس میں ہم تین لوگ بالکل اجنبی لگتے تھے۔ ابا نے چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا۔ مکان چھوٹا تھا لیکن ان کے خواب بہت بڑے۔ انہوں نے فوراً میرے اسکول میں داخلے کی فکر شروع کی۔ جب پہلی بار اسکول گیا تو دل میں عجیب سا ڈر تھا۔ سب بچے نئے نئے کپڑوں میں تھے، میرے پاس ایک ہی یونیفارم تھی جسے ماں ہر رات دھو کر استری کرتی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ شاید میں ان سب کے جیسا نہیں، مگر پھر ابا کے الفاظ یاد آ جاتے، بیٹا، کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز تعلیم ہے۔ ماں دن رات میرا خیال رکھتی۔ وہ اکثر کھانے میں اپنی پلیٹ کا بہترین حصہ میرے سامنے رکھ دیتی اور کہتی، تو کھا لے، تجھے طاقت کی ضرورت ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ خود بھوکی رہ جاتی ہے، لیکن میرے سامنے کبھی ظاہر نہ ہونے دیتی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ یہ امید ہوتی کہ میرا بیٹا کامیاب ہوگا اور ہماری محنت رنگ لائے گی۔ شہر میں رہنا آسان نہ تھا۔ کرایہ، مہنگائی، سب کچھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ابا کو مزدوری کرنی پڑتی، کبھی وہ ریڑھی پر سامان ڈھوتے، کبھی اینٹیں اٹھاتے۔ ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے مگر چہرے پر مسکراہٹ رہتی۔ وہ گھر آ کر مجھ سے پوچھتے، آج اسکول میں کیا پڑھایا گیا؟ استاد نے کچھ کہا؟ اور میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اپنے دن کا حال سنا تھا۔ وہ سن کر مطمئن ہو جاتے، جیسے ان کی ساری تھکن اتر گئی ہو۔ میرے بچپن کی معصوم خواہشات بھی تھیں۔ جب میں اسکول سے واپس آتا تو دیکھتا باقی بچوں کے پاس نئے بیگ اور کھلونے ہوتے۔ میں بھی چاہتا مگر جانتا تھا گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے۔ کبھی کبھی دل میں خواہش دب جاتی، کبھی آنکھوں میں آنسو آتے، مگر ماں کے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ وہ اکثر میرے بال سہلا کر کہتی، بیٹا، ایک دن آئے گا جب تیرے پاس سب کچھ ہوگا، بس صبر کر۔ میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ یہی تھا کہ میرے والدین نے اپنے خواب میری کامیابی کے ساتھ جوڑ دیے تھے۔ ہر رات جب میں سوتا تو ماں آ کر میرے سرہانے بیٹھ جاتی اور دعا کرتی، یا اللہ، میرے بیٹے کو بڑا مقام دینا۔ میں نے ان کے ہونٹوں پر وہ دعائیں محسوس کی ہیں جو سیدھی آسمان کی طرف جاتی تھیں۔ شہر کے دن مشکل تھے، لیکن ان خوابوں نے مجھے زندہ رکھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ نے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی صرف میری تعلیم کے لیے۔ یہ سوچ میرے دل میں ایک بوجھ بھی ڈالتی تھی اور ایک جذبہ بھی جگاتی تھی۔ میں یہ بوجھ کبھی اتار نہیں سکا۔ اب جب میں اپنی کہانی سنا رہا ہوں تو یہ سب لمحے ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں۔ ابا کا پسینے میں تر چہرہ، ماں کی دعاؤں سے بھیگی آنکھیں، اور میرا ننھا سا دل جو سب کچھ سمجھتا تھا مگر کہہ نہیں پاتا تھا۔ یہ پہلا باب ہے میری کہانی کا، ایک ایسا باب جو قربانیوں سے بھرا ہوا تھا، اور انہی قربانیوں نے مجھے اس راستے پر ڈالا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ جگہ میرے گاؤں اور اسکول کی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ہر چہرہ نیا تھا، ہر قدم پر مقابلہ تھا، اور ہر کوئی اپنے انداز سے نمایاں ہونا چاہتا تھا۔
شروع کے دنوں میں بس اپنی پڑھائی اور کلاسز میں مصروف رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا نے اپنی ہڈیاں توڑ کر یہ موقع دیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ ان کی محنت ضائع نہ ہو، مگر یونیورسٹی کی زندگی صرف کتابوں اور کلاس رومز تک محدود نہیں تھی۔ یہاں دکھاوا، برانڈز، گاڑیاں اور نام و نمود سب کچھ ساتھ چلتا تھا۔ اسی ماحول میں میری نظر پہلی بار عالیہ پر پڑی۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو جیسے پورا کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ اس کی شخصیت باقی سب سے الگ تھی۔ لمبی گاڑی میں آتی، اس کے لباس اور انداز سے ہی ظاہر ہوتا کہ وہ ایک امیر کبیر گھرانے سے ہے۔ اس کے گرد ہمیشہ ایک ہجوم سا رہتا۔ لڑکیاں اس کی سہیلیاں بننے کی خواہش رکھتی اور لڑکے اسے دیکھ کر متاثر ہوتے۔ میں نے پہل بس اتنا ہی محسوس کیا کہ وہ کسی اور دنیا کی لڑکی ہے، ایک ایسی دنیا جس کا میں صرف تصور کر سکتا تھا۔ شروع میں میرا ارادہ کبھی اس کے قریب جانے کا نہیں تھا۔ مجھے اپنے حالات کا بخوبی اندازہ تھا۔ میرا ذہن کہتا تھا کہ یہ لڑکی میری پہنچ سے باہر ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ایک بات میرے دل میں بیٹھتی گئی کہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ میرے پاس خواب تھے، اس کے پاس ان خوابوں کی حقیقت۔ ایک دن کینٹین میں میری اس سے پہلی بات ہوئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور اچانک اس کی کتاب گر گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر کتاب اٹھائی اور اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مسکرا کر کہا، شکریہ، آپ ریحان ہیں نا؟ میں چونک گیا کہ وہ میرا نام جانتی ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، جی میں ریحان ہوں۔ وہ ہنس دی، آپ کلاس میں ہمیشہ فرسٹ رو میں بیٹھتے ہیں، اس لیے پہچانتی ہوں۔ اس لمحے میرے دل میں ایک چنگاری سے لگی، جیسے قسمت نے دروازہ کھول دیا ہو۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت بڑھنے لگی۔ لائبریری میں، کلاس کے بعد یا کبھی کینٹین میں ہم ایک دوسرے سے مل لیتے۔ وہ ہنستی تو مجھے لگتا جیسے دنیا رک گئی ہو، مگر سچ کہوں تو اس کی مسکراہٹ سے زیادہ مجھے اس کا طرز زندگی لبھاتا تھا۔ جب وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ بڑی گاڑی میں آتی، جب وہ برانڈڈ کپڑے پہنتی، جب وہ مہنگے فون پر بات کرتی، تب میرے دل میں لالچ کی ایک لہر اٹھتی۔ میں سوچتا اگر یہ میری زندگی کا حصہ بن جائے تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ایک دن عالیہ نے پوچھا، ریحان تم ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ باقی سب تو ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید میرے حالات ایسے ہیں کہ زیادہ شوخی نہیں سوچتی۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، مگر تم باقی سب سے الگ ہو، مجھے لگتا ہے تم سچے انسان ہو۔ یہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرا دام میں آ رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور عالیہ میرے قریب آتی گئی۔ وہ اکثر اپنی ذاتی باتیں بھی مجھ سے شیئر کرنے لگی۔ ایک دن اس نے کہا، ریحان مجھے لگتا ہے تم وہ شخص ہو جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید اس لیے کہ میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں۔ وہ ہنستی اور بولی، یہی بات مجھے تم میں پسند ہے۔ میں جانتا تھا کہ میری سچائی اتنی نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے ہمت کر کے ماں کو یہ بات بتائی۔ رات کے کھانے کے بعد جب ابا سو گئے تو میں نے آہستگی سے ماں سے کہا، اماں مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکی پسند ہے۔ ماں نے چونک کر پوچھا، لڑکی کیسی ہے؟ میں نے دبی آواز میں کہا، وہ بہت امیر ہے، بڑے گھرانے کی بیٹی ہے۔ ماں کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا اگر وہ امیر ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ اللہ نے موقع دیا ہے تو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ میں نے پوچھا، اماں آپ کو برا نہیں لگتا کہ میں اس کی دولت کے لیے سوچ رہا ہوں؟ ماں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ریحان ہم نے ساری عمر غربت میں گزاری ہے، اگر اب تمہیں ایسا رشتہ مل رہا ہے تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، دولت بھی ملے گی اور مقام بھی۔ ماں کے یہ الفاظ میرے دل میں بجلی کی طرح گرے۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کا لالچ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ میں جان گیا تھا کہ عالیہ صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ وہ راستہ ہے جو مجھے اس زندگی تک لے جائے گا جس کا خواب میں نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ یوں میری کہانی کا نیا موڑ شروع ہوا۔ عالیہ میری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ تعلق صرف جذبات کا نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کا بھی تھا۔ میں جانتا تھا کہ عالیہ کو اپنی طرف مائل کر چکا ہوں۔ وہ میری باتوں پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ میرے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے لگا اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جب مجھے اگلا قدم بڑھانا چاہیے۔ ایک دن شام کے وقت جب ہم دونوں یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے تھے، میں نے سنجیدگی سے کہا، عالیہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اپنے رشتے کو ایک نام دیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر نرم آواز میں بولی، ریحان یہ تو میرا بھی خواب ہے، مگر تم جانتے ہو نا میرے والدین بہت سخت ہیں۔ میں نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، بس تم ہاں کہہ دو۔ اگلے ہی دن میں نے یہ بات ماں کو بتائی۔
وہ ویسے ہی پرجوش ہوئیں جیسے میں نے سوچا تھا۔ بیٹا، وقت ضائع مت کرو، رشتہ لے کر جاؤ۔ ابا نے بھی خاموشی سے سر ہلایا، گویا وہ بھی اس خواب کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ یوں ایک دن ہم سب عالیہ کے گھر پہنچے۔ ان کا گھر محل سے کم نہ تھا، اونچی دیواریں، شاندار گیٹ، اندر داخل ہوتے ہی سنگ مرمر کے فرش پر چلتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ عالیہ کے والد بڑے روبدار شخص تھے۔ انہوں نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، چائے کے کپ آئے اور رسمی باتوں کے بعد ابا نے اصل مقصد بیان کیا۔ ہم اپنی بہو کے طور پر آپ کی بیٹی کو چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا ریحان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے والد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا، دیکھیں، آپ کا بیٹا پڑھا لکھا ہے لیکن ابھی اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں، اور ہماری بیٹی، وہ اس خاندان کی اکلوتی وارث ہے۔ ہم یہ رشتہ نہیں دے سکتے۔ عالیہ کی ماں بھی درمیان میں بولی، یہ رشتہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں، ہمیں معاف کیجیے۔ ہم سب کے دل پر یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ میں نے عالیہ کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ ہم خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں عالیہ مجھ سے ملی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ ریحان، کل جو کچھ ہوا وہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ مگر وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، اگر انہوں نے میری شادی کسی اور سے کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کی ضد پتھر کی طرح مضبوط تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسا کبھی مت کہنا۔ مگر اس نے دوبارہ دہرایا، ریحان، میں اپنی مرضی کے خلاف کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر مجھے تم نہیں ملے تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ یہ باتیں سن کر میرے دل اندر سے مطمئن ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اب میرے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ اگلے ہی دن عالیہ نے اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو کر کھل کر بات کی۔ اگر آپ نے میری شادی ریحان سے نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے والد غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ کیا یہ لڑکا تمہیں ہماری عزت سے زیادہ عزیز ہے؟ عالیہ چیخ پڑی، جی ہاں، اگر آپ مجھے اس سے الگ کریں گے تو آپ کی بیٹی کو زندہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ دھمکی معمولی نہ تھی۔ ایک طرف خاندان کی عزت، دوسری طرف بیٹی کی زندگی۔ کئی دن تک گھر میں بحث چلتی رہی۔ عالیہ ضد پر اڑی رہی۔ آخر کار اس کے والدین نے ہار مان لی۔ انہوں نے شرط رکھی کہ شادی دھوم دھام سے ہوگی تاکہ دنیا سمجھے یہ ان کی مرضی سے ہوا ہے۔ یوں وہ دن بھی آ گیا جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ عالیہ کے گھر شادی کی تیاریاں پورے شہر میں چرچے کا باعث بن گئی۔ بڑے بڑے ہال بک ہوئے، قیمتی زیورات، ڈیزائنر کے ملبوسات اور سینکڑوں مہمان۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے خواب سے کم نہیں۔ نکاح کے وقت جب عالیہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور قاضی نے پوچھا، قبول ہے؟ تو میری زبان پر ایک ہی جواب تھا، قبول ہے۔ شادی کے بعد میرا نیا سفر شروع ہوا۔ عالیہ کے والد نے مجھے اپنے بزنس میں شامل کر لیا۔ میں روزانہ صبح دفتر جاتا جہاں بڑے بڑے سودے ہوتے، اربوں کی فائلوں پر دستخط ہوتے۔ شروع میں میرا دل گھبراتا لیکن میں نے جلدی سیکھ لیا کہ کیسے خود کو منوانا ہے۔ دفتر کے کمرے میں بیٹھتے ہی مجھے لگتا جیسے میں وہی چھوٹا سا گاؤں کا لڑکا نہیں۔ عالیہ کے والد نے مجھے قریب سے پرکھتے رہتے مگر مجھے موقع بھی دیتے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر ابھی بھروسہ نہیں کرتے لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میرے سامنے اب ایک ایسی زندگی کھل رہی تھی جس کے لیے میں نے سب خواب بن رکھے تھے۔ گھر میں میری حیثیت بدل گئی تھی۔ عالیہ خوش تھی کہ اس نے اپنی ضد منوا لی۔ وہ اکثر کہتی، دیکھا ریحان، میری ضد کام آ گئی۔ میں مسکرا دیتا مگر دل ہی دل میں سوچتا کہ اصل کامیابی میری تھی۔ یوں میرے خوابوں کی کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ میں اب ایک امیر گھرانے کا داماد تھا اور بزنس کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب خوشی آنے والے وقت میں کس رخ پر بدلنے والی ہے۔ شادی کے بعد زندگی ایک نئے انداز سے گزر رہی تھی۔ زندگی خوشگوار تھی۔ شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ کئی بار رشتے دار پوچھتے، ریحان، آپ کے ہاں خوشخبری کب آئے گی؟ میں مسکرا کر ٹال دیتا لیکن اندر سے یہ سوال میرے سینے پر بوجھ ڈال دیتا۔ عالیہ ان باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی، اوہ پلیز، یہ سب پرانے خیالات ہیں۔ ہماری زندگی اچھی ہے، ہمیں کسی بچے کی ضرورت نہیں۔ میں خاموش رہتا مگر میرے دل کی خواہش کچھ اور تھی۔ آخر کار میں نے ضد کی کہ ہمیں چیک اپ کروانا چاہیے۔ عالیہ نے پہلے ٹال مٹول کی مگر میری ضد کے آگے ہار گئی۔ ہم ہسپتال گئے، کئی ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آنے میں
دن لگے اور وہ دن میری زندگی کے سب سے طویل دنوں میں سے شامل تھے۔ آخر کار ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی نے میرے دل کو پہلے ہی ہلا دیا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، آپ کی بیوی میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے اور جیسے زمین میرے قدموں تلے سے کھسک گئی۔ عالیہ نے فوراً کہا، ڈاکٹر کوئی علاج، کوئی امید؟ ڈاکٹر نے ہلکی آواز میں جواب دیا، افسوس ہے لیکن ایسا ممکن نہیں۔ گھر واپس آتے ہوئے کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ عالیہ نے کئی بار کچھ کہنا چاہا مگر میں خاموش رہا۔ دماغ میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ ایک دن میرا اپنا بیٹا ہوگا، میں اسے اسکول چھوڑنے جاؤں گا، وہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، لیکن اب یہ سب ناممکن لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں تک میں بالکل بدل سا گیا۔ دفتر میں دل نہیں لگتا تھا، دوستوں سے ملنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ عالیہ نے میرا رویہ محسوس کیا اور ایک رات کمرے میں مجھ سے کہا، ریحان تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے گہری سانس لی اور بولا، ناراض نہیں، بس اداس ہوں۔ وہ بولی، اداس کیوں؟ کیا ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ تو ہے۔ میں نے آہستہ کہا، سب کچھ ہے مگر اولاد نہیں۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اگر تم اس موضوع پر بات کرو گے تو یاد رکھو مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے جواب دیا، عالیہ یہ حقیقت ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، ریحان اگر تمہیں میری کمی محسوس ہو رہی ہے تو صاف کہو، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے دوسری شادی کا سوچا تو میں فوراً تمہیں چھوڑ دوں گی۔ یہ دھمکی غیر متوقع تھی۔ میں کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر آہستہ کہا، تمہیں میری تکلیف سمجھنی چاہیے۔ وہ تلخی سے بولی، تمہیں میری مجبوری سمجھنی چاہیے۔ یہ میری غلطی نہیں کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اور اگر تم نے یہ سوچا بھی کہ مجھے کسی کے ساتھ بانٹ دو گے تو میں مر جاؤں گی، مگر برداشت نہیں کروں گی۔ ان الفاظ نے مجھے اور الجھا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرا دکھ سمجھے، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ جو ہماری شادی شدہ زندگی میں دراڑیں پڑنے لگی، وہ دراڑیں جو باہر سے نظر نہیں آتی مگر اندر سے سب کچھ توڑ دیتی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ شروعات ہے اور آگے جانے والا راستہ مزید کٹھن ہونے والا ہے۔ زندگی اپنی دھن پر چل رہی تھی کہ ایک دن گاؤں سے فون آیا۔ آواز ابا کی تھی اور ان کے لہجے میں لرزش، ریحان تیرا چچا اب نہیں رہا۔ یہ خبر سنتے ہی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کئی سال بعد گاؤں کا ذکر یوں آیا تھا۔ ابا دوسرے ہی دن اکیلے وہاں روانہ ہو گئے۔ کچھ دن بعد وہ ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لے کر واپس لوٹے۔ گھر کے دروازے پر میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں تھی، آنکھیں سرخ تھیں جیسے روتے روتے سوئی ہوں۔ ابا نے کہا، یہ ہنا ہے تیرے چچا کی بیٹی، اب وہ اکیلی رہ گئی تھی اس لیے اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ ہنا نے دھیرے سے سلام کیا۔ اس کے انداز میں سادگی اور معصومیت جھلک رہی تھی۔ کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، گاؤں کے رنگ اس کے چہرے سے جھلکتے تھے۔ میں لمحے بھر کے لیے جیسے رک گیا۔ دل نے کہا، یہ تو کمال ہے۔ میں نے فوراً اپنی نظر ہٹائی تاکہ کوئی میرے دل کا حال نہ بھانپ سکے۔ ماں اسے پیار سے اندر لے گئے۔ بیٹی اب یہ گھر ہی تیرا گھر ہے، یہاں تجھے کوئی دکھ نہیں ملے گا۔ ہنا نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور بے بسی دونوں تھی۔ چند دنوں میں ہنا گھر کے ماحول میں ڈھلنے لگی۔ صبح سویرے اٹھ کر ماں کے ساتھ باورچی خانے میں ہاتھ بٹانا، اماں کے پاؤں دبانا اور ابا سے ادب سے بات کرنا، یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران رہ جاتا۔ عالیہ کو گھر کی ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اپنی مصروفیات میں مگن رہتی۔ اکثر کہتی، ریحان یہ سب پرانے زمانے کے طور طریقے ہیں، مگر مجھے لگتا تھا کہ ہنا کی موجودگی گھر میں ایک سکون لے آئی ہے۔ ہفتے گزرنے لگے۔ میرا دل چاہتا کہ بار بار اسے دیکھوں، اس سے بات کروں۔ کبھی بہانہ بنا کر کچن میں چلا جاتا جہاں وہ اماں کے ساتھ کام کر رہی ہوتی، کبھی پانی مانگ لیتا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ آ کر گلاس رکھے۔ ہر بار میری نظر اس کے چہرے پر ٹھہر جاتی، لیکن یہ سب ہمیشہ چھپ کر نہیں ہو سکتا تھا۔ عالیہ نے جلد ہی یہ تبدیلی محسوس کر لی۔ ایک رات اس نے براہ راست سوال کیا، ریحان تمہاری نظریں اس لڑکی پر کیوں جاتی ہیں؟ میں چونک گیا اور جھٹ سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میری کزن ہے۔ عالیہ نے تیز لہجے میں کہا، مجھے بہلا مت، میں نے کئی بار دیکھا کہ تم اس پر نظر رکھتے ہو۔ میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، عالیہ تمہیں وہم ہو رہا ہے، میرا دل صرف تمہارے ساتھ ہے۔ وہ خاموش تو ہو گئی مگر اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ شک کے بیج بو دیے گئے ہیں۔
ادھر ہینا ان سب باتوں سے بے خبر اپنی معصوم دنیا میں تھی۔ ایک شام عالیہ نے پھر کہا، ریحان یاد رکھو، اگر تمہارے دل میں میرے علاوہ کسی کے لیے جگہ ہوئی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اس کی آنکھوں میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ یوں ہینا کی آمد نے ہماری زندگی میں وہ دراڑ ڈال دی تھی جو خاموشی سے بڑھ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ آگے کا سفر اور مشکل ہونے والا ہے، مگر دل کی کمزوریوں پر میرا اختیار ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ہینا کی موجودگی نے گھر کے ماحول میں سکون بھی دیا تھا اور طوفان بھی۔ اماں اکثر اسے دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئیں اور دروازہ بند کر کے بولی، ریحان سن، میں نے سوچ لیا ہے، تو ہینا سے نکاح کر لے۔ میں ان کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بولی، بیٹا تیری نسل چلنی چاہیے، عالیہ تو ماں نہیں بن سکتی، تو نے زندگی بھر ایسے ہی گزار دینی ہے۔ میں نے دبے لہجے میں کہا، لیکن عالیہ کبھی نہیں مانے گی۔ اماں نے کہہ کر لگایا، عورت کو منانے کا ہنر مجھے آتا ہے، تو بس ہاں کر دے۔ اگلے دن اماں نے عالیہ سے بات چھیڑ دی۔ عالیہ پہلے ہی تیز مزاج تھی، اس نے چیخ کر کہا، اماں آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں زندہ ہوں اور اب میرے شوہر کی دوسری شادی کی بات کر رہی ہیں۔ اماں نے صبر سے کہا، بیٹی میں تجھے دکھ دینا نہیں چاہتی، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، اولاد کے بغیر یہ سب کچھ کس کا کام گا؟ عالیہ نے غصے میں کہا، میری زندگی برباد کرنے کے لیے آپ یہ سازش کر رہی ہیں۔ اماں نے اسے نرمی سے سمجھایا، بیٹی اگر ریحان کی دوسری شادی ہو بھی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری جگہ کوئی اور لے لے گا۔ تم پہلی بیوی ہو، تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ عالیہ نے سخت لہجے میں کہا، میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گی۔ مگر اماں باز نہ آئی۔ سوچ لے بیٹی، اگر اولاد نہ ہوئی تو ایک دن تمہیں بھی پچھتانا پڑے گا۔ چند دن تک عالیہ ماں سے ناراض رہی، گھر میں تلخی بڑھ گئی، لیکن اماں نے اسے پیار اور چالاکی دونوں سے قابو کیا۔ ایک دن اماں نے کہا، بیٹی اگر ہینا کے ہاں اولاد ہو گئی تو وہ بچہ تمہارا ہوگا، تم اسے اپنا بیٹا سمجھ کر پالنا۔ ہینا کو تو ہم ویسے ہی ایک دن کہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ عالیہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر ایسا ہے تو شاید۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی، مگر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نرم پڑ رہی ہے۔ ادھر ہینا کو ان باتوں کا پتہ چلا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سیدھی اماں کے پاس گئی اور کہا، خالہ میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ ہینا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میرا حق یہ نہیں، یہ میری مجبوری ہے، میں اپنے کزن سے نکاح نہیں چاہتی۔ میں نے اماں سے کہا، یہ کبھی نہیں مانے گی۔ اماں نے غصے سے کہا، مانے گی بھی اور ماننا پڑے گا، وہ یتیم ہے، ہم پر بوجھ ہے، اگر یہ ہمارے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو یہی راستہ ہے۔ ابا بھی اماں کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے کہا، ریحان یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ ہینا نے کئی بار احتجاج کیا۔ ایک رات اس نے ابا کے سامنے کہا، چاچا مجھے معاف کر دیں، میں ریحان کو بھائی سمجھتی ہوں، اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابا نے سخت لہجے میں کہا، بیٹی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے پاس اور کوئی سہارا نہیں، ہمیں برا نہ سمجھنا، یہ تمہارے مستقبل کے لیے ہے۔ ہینا کے چہرے پر بے بسی تھی، وہ کچھ بول نہ سکی۔ چند دن بعد نکاح کی تاریخ طے کر دی گئی۔ یہ نکاح نہ خوشی کا تھا نہ رضامندی کا، بلکہ مجبوری اور زبردستی کا۔ میں جانتا تھا کہ ہینا کے دل میں نفرت ہے، لیکن میں اپنی خواہش کے سامنے اندھا ہو گیا۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے ہینا سے پوچھا، قبول ہے، تو اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل کہا، قبول ہے۔ یوں میرا اور ہینا کا رشتہ قائم ہو گیا، مگر اس نکاح کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کا زیادہ تر وقت کاموں میں گزر جاتا۔ نکاح کے بعد دن آہستہ آہستہ گزرتے گئے۔ ہینا کی زندگی معمول کے مطابق کام کاج میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ایک دن اماں خوشی کے ساتھ کمرے میں آئی اور مجھے کہا، ریحان مبارک ہو، ہینا امید سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میرا سب سے بڑا خواب اب پورا ہونے کے قریب ہے۔ میں نے پہلی بار کھل کر ہینا کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پہلے میں اس کے حالات کو نظر انداز کرتا رہا تھا، مگر اب سب کچھ بدل گیا۔ وہ کچن میں برتن دھوتی تو میں کہتا، یہ کام چھوڑ دو، میں اماں کو سمجھا دوں گا، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ ہینا حیرت سے میری طرف دیکھتی اور دھیرے سے کہتی، میں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہے کام کی۔ میں اصرار کرتا، نہیں اب تمہیں احتیاط کرنی ہے، یہ وقت مختلف ہے۔ میرے اس رویے کو عالیہ نے فوراً محسوس کر لیا۔ ایک شام وہ میرے کمرے میں آئے اور تیز لہجے میں بولی، ریحان
تمہارا یہ سب بدلتا ہوا رویہ مجھے نظر آ رہا ہے. پہلے تمہیں اس کی پرواہ نہیں تھی، اب کیوں اتنا خیال رکھنے لگے ہو؟ میں نے جواب دیا، یہ وقت کا تقاضا ہے، وہ امید سے ہے، اگر ہم نے اس کی دیکھ بھال نہ کی تو نقصان ہو سکتا ہے. عالیہ نے طنز ہنسی کے ساتھ کہا، اصل بات یہ ہے کہ اب تم اس کے قریب ہونا چاہتے ہو. میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف ضرورت ہے. مگر اس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا. گھر میں آہستہ آہستہ کشیدگی بڑھنے لگی. اماں نے بھی عالیہ کو سمجھایا، بیٹی یہ وقت برداشت کا ہے، ہنا کا بچہ تمہارا مستقبل ہے، اسے اپنا بچہ سمجھو. عالیہ نے جھٹ سے کہا، میرا بچہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ میری سوتن ہے، میرا دشمن ہے. اماں نے اسے نرمی سے کہا، بیٹی اگر تو نے سمجھداری دکھائی تو یہ بچہ تیرے لیے بھی نعمت ہوگا. لیکن عالیہ نے کان دھرنے سے انکار کر دیا. اب حالات یوں ہو گئے کہ میں ایک طرف ہنا کی دیکھ بھال کر رہا تھا اور دوسری طرف عالیہ کے غصے کو سہ رہا تھا. ہنا کمرے میں لیٹی رہتی تو میں پانی اور پھل لے آتا، کبھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا. ایک دن ڈاکٹر نے کہا، مبارک ہو، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. یہ سن کر میرے دل میں سکون آیا. ہنا نے شکریہ کے انداز میں میری طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی خوف تھا. وہ جانتی تھی کہ عالیہ کی نظروں میں وہ مسلسل کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے. 9 مہینے ایسے گزرے جیسے سال ہوں، وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا. اسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے میرا دل بار بار دھڑک رہا تھا. اماں بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی. عالیہ کونے میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر بے چینی بھی تھی اور عجیب سا کڑواہٹ، بڑا سکون بھی. گھنٹوں بعد نرس باہر آئی اور کہا، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے. یہ سنتے ہی میرے قدم زمین پر نہیں ٹھک رہے تھے. اماں نے سجدہ شکر ادا کیا. میں کمرے کے اندر گیا تو ہنا کے پاس ایک ننھا سا وجود لیٹا تھا. میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو دیکھا. دل نے کہا، یہی وہ خواب ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا. ہنا تھکی ہوئی حالت میں بھی آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی. اس نے دھیرے سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اپنی جان سے زیادہ چاہوں گی. میں نے آہستہ جواب دیا، یہ ہمارا بیٹا ہے اور اب یہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے. باہر نکلتے ہی عالیہ کی نظریں مجھ پر جمی تھیں. میں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا. وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے دل کی آگ صاف جھلک رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اب میری توجہ کا مرکز بدل گیا ہے. یوں ہنا نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا. یہ خوشی کا لمحہ تھا مگر اس خوشی کے پیچھے حسد اور کشیدگی کا طوفان بھی چھپا ہوا تھا جو جلد ہی سب کچھ اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا. ہنا نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. وہ بار بار اس سے چومتی، سینے سے لگاتی اور کہتی، یہ میرا سب کچھ ہے. لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی. گھر آتے ہی اماں نے فیصلہ سنایا، یہ بچہ عالیہ کی گود میں جائے گا، وہی اسے پالے گی. میں نے پہلے ہچکچاہٹ ظاہر کی مگر اماں نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا. ریحان، یہی بہتر ہے. اگر عالیہ کو یہ یقین نہ ہوا کہ یہ بچہ اس کا ہے تو گھر میں کبھی سکون نہیں آئے گا. عالیہ پاس کھڑی تھی، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی. ہنا نے فوراً احتجاج کیا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی. اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر الفاظ مضبوط تھے. اماں نے تیز لہجے میں کہا، چپ رہ، تجھے یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ملا ہے، ورنہ کہاں جاتی تو؟ یہ بچہ عالیہ کا ہوگا، سمجھی؟ ہنا نے روتے ہوئے کہا، اماں یہ ظلم ہے، میرا خون ہے یہ. میں نے ہنا کی طرف دیکھا، دل میں کام گیا مگر لبوں پر کچھ نہ آیا. اماں نے بچے کو اس کی گود سے چھین کر عالیہ کو دے دیا. عالیہ نے مسکراتے ہوئے بچے کو سینے سے لگایا جیسے وہ صدیوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی. ہنا زمین پر بیٹھ گئی اور چیخ کر بولی، یہ نا انصافی ہے. گھر میں شور مچ گیا مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی. اب روز کا معمول یہی ہو گیا کہ عالیہ بچے کو اپنے کمرے میں رکھتی، آیا کے حوالے کر دیتی اور خود اپنی مصروفیات میں لگی رہتی. ہنا بار بار کہتی، مجھے میرا بیٹا دو، مگر جواب ملتا، تمہیں سکون چاہیے، آرام کرو. اماں نے ایک نئی چال چلنی شروع کی. انہوں نے ہنا کو دوائیاں دینا شروع کر دی. وہ کہتی، بیٹی یہ تیرے لیے ہیں، تمہارے اعصاب مضبوط رہیں گے. ہنا سادہ دل تھی، اس نے انکار نہ کیا. لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کی حالت بدلنے لگی. وہ زیادہ سونے لگی، اکثر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، کبھی بے وجہ ہنسنے لگتی. ایک دن میں نے کمرے میں داخل ہوا تو وہ دیوار سے باتیں کر رہی تھی. میں نے چونک کر کہا، ہنا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، وہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا مجھے واپس ملے گا.
اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں گھبرا گیا اور اماں کے پاس گیا۔ اماں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اماں نے سکون سے جواب دیا، ریحان، عورتیں بچے کے بعد ویسی ہو جاتی ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے دوائیاں دینا شروع کی ہیں، فکر نہ کرو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ معاملہ عام نہیں۔ ایک دن ہنا نے عالیہ کے کمرے میں گھس کر زور سے کہا، میرا بچہ مجھے دو۔ عالیہ نے چیخ مچائی، پاگل ہو گئے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ اماں نے دوڑ کر اسے باہر کھینچ لیا اور میرے سامنے کہا، دیکھا، یہ بالکل پاگل ہو رہی ہے، اگر اسے قابو نہ کیا گیا تو نقصان کرے گی۔ ہنا کی حالت بگڑتی دیکھ کر ابا نے سوال اٹھایا، یہ لڑکی کو کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ اماں نے فوراً کہا، بہن کے مرنے اور باپ کے جانے کا صدمہ ہے، دماغ کمزور ہو گیا ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ ابا نے سر جھکا لیا مگر ان کے چہرے پر شک کی جھلک تھی۔ گھر کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ عالیہ مطمئن تھی کہ بچہ اس کے پاس ہے۔ اماں اپنے منصوبے میں کامیاب تھی اور میں ایک ایسے کھیل کا حصہ بن گیا تھا جس میں سب کچھ لالچ اور خود غرضی پر مبنی تھا۔ ہنا دن بدن اپنی اصل سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو پہلے سادہ اور معصوم تھی اب ایک مجبوری کی تصویر بن گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر دل کام جاتا مگر زبان خاموش رہتی۔ یوں ماں نے ایک ماں کی گود سے اس کا بیٹا چھین لیا اور اس کے ذہن پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے ہوش کھونے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہمارے فیصلوں نے ہنا کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ہنا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہنا نے غصے میں عالیہ کو دھکا دے دیا۔ عالیہ گر پڑی اور چیخ اٹھی، یہ پاگل ہے، مجھے مار ڈالے گی۔ اماں نے یہ منظر دیکھا تو فیصلہ کر لیا، اب اس لڑکی کو گھر میں رکھنا خطرناک ہے۔ اگر یہ کسی دن بچے یا عالیہ کو نقصان پہنچا دے تو ہمیں اسے پاگل خانے بھیجنا ہوگا۔ میں نے کہا، اماں، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اماں نے جواب دیا، ریحان، یہ وقت سوچنے کا نہیں، یہ اب کسی کے قابو میں نہیں رہی، اس کی حالت ہر دن خراب ہو رہی ہے۔ عالیہ نے بھی ساتھ دیا، اگر تم نے اسے نہ روکا تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ چند دن بعد بہانہ بنا دیا گیا کہ ہنا کا علاج ضروری ہے۔ ابا کو سمجھایا گیا، بیٹی دماغی مریض بن گئی ہے، اسے اسپتال میں داخل کرانا ہوگا۔ ابا نے پہلے ہچکچاہٹ ظاہر کی مگر اماں کے دباؤ پر مان گئے۔ ایک صبح ہنا کو کہا گیا، بیٹی، تجھے علاج کے لیے اسپتال لے جا رہے ہیں، وہاں ڈاکٹر تجھے ٹھیک کر دیں گے۔ ہنا نے روتے ہوئے کہا، مجھے کہیں مت لے کر جاؤ، میرا بیٹا مجھے دے دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر کسی نے نہ سنی۔ میں اور اماں اسے گاڑی میں بٹھا کر پاگل خانے لے گئے۔ ہنا گاڑی میں مسلسل دہراتی رہی، ریحان، قسم کھاؤ، میرا بیٹا مجھے واپس دو گی۔ میں نظریں جھکا کر خاموش بیٹھا رہا۔ پاگل خانے کے دروازے پر جب اسے اتارا گیا تو اس کی چیخیں دور تک گونجی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتی رہی، مجھے یہاں مت چھوڑو۔ عملے نے اسے پکڑ کر اندر لے لیا۔ میں نے آخری بار پلٹ کر دیکھا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت اور لبوں پر ایک ہی جملہ، میرا بیٹا مجھے دے دو۔ گھر واپس آ کر اماں نے سکون کی سانس لی، لو، مصیبت ٹل گئی، اب سکون سے زندگی گزارو۔ عالیہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور کہا، اب یہ گھر پھر سے میرا ہے۔ اب میرا بیٹا عالیہ کے کمرے میں رہتا مگر اس کی دیکھ بھال عالیہ خود نہیں کرتی تھی، ایک آیا رکھ لی گئی تھی جو بچے کو سنبھالتی۔ عالیہ کا زیادہ وقت پارٹیوں اور تقریبات میں گزرتا، وہ کہکے لگاتی، دوستوں کے ساتھ ڈنر کرتی اور اپنی دنیا میں مگن رہتی۔ میں دفتر کے کام میں ڈوب گیا، بزنس کی میٹنگ، سودے اور نئے منصوبے میری زندگی کا حصہ بن گئے۔ کبھی کبھی بیٹے کو دیکھتا تو دل پگھلتا لیکن فوراً پھر دنیاوی حساب کتاب میں کھو جاتا۔ اماں بچے پر خاص نظر رکھتی، وہ کہتی، یہی تو ہمارا وارث ہے، اس کے ساتھ کوئی کمی نہ ہو۔ ہنا کی غیر موجودگی گھر والوں کے لیے ایک سکون کی علامت بن گئی تھی۔ عالیہ دوستوں سے کہتی، میری زندگی میں اب سب کچھ پرفیکٹ ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ گھر میں وہ سکون مصنوعی تھا۔ کبھی کبھار رات کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تو ہنا کی چیخیں کانوں میں گونجنے لگی۔ اس کا وہ جملہ یاد آیا، میرا بیٹا مجھے واپس دو۔ دل کچھ لمحوں کے لیے بوجھل ہو جاتا مگر پھر سوچتا، یہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ بھلا دیا جائے گا۔ ایک دن آیا نے مجھے بتایا، صاحب، بچہ بار بار رات کو جا کر روتا ہے اور ماں ماں کہتا ہے۔ میں چونک کر پوچھا، وہ ماں سے کیسے واقف ہے؟ آیا نے کہا، شاید خون کا رشتہ ہے صاحب، بچے کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ عالیہ نے ان باتوں کا مذاق اڑایا،
چھوڑو بھی، بچے کو عادت ہو جائے گی، ویسے بھی میں اس کی ماں ہوں، وہ مجھے پہچان لے گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ عالیہ کو بچے کی ماں بننے سے زیادہ اپنے مقام کی فکر تھی۔ یوں حنا کی غیر موجودگی نے گھر کو بظاہر پرسکون کر دیا تھا، مگر حقیقت میں ایک زبردست خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھا، عالیہ اپنی تقریبات میں، اور میرا بیٹا ایک آیا کی گود میں پل رہا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا گیا، میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا۔ آیا کے سہارے پالا گیا بچہ اب اسکول جانے لگا۔ ہر صبح میں خود اسے اسکول چھوڑ کر آتا اور شام کو لینے بھی جاتا۔ یہ معمول مجھے سکون دیتا تھا، چاہے دفتر کی مصروفیات کتنے ہی بڑھ جاتی، بیٹے کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر سب تھکن دور ہو جاتی۔ ایک دن کی بات ہے، صبح حسب معمول میں نے بیٹے کو اسکول چھوڑا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، بابا شام کو جلدی آنا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ضرور بیٹا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے کٹھن دن ثابت ہوگا۔ شام کو جب اسکول پہنچا تو بچہ گیٹ پر موجود نہ تھا۔ میں اندر گیا، کلاس رومز دیکھے، کھیل کا میدان چھانا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ میں سیدھا پرنسپل کے دفتر میں گیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آج وہ باہر کیوں نہیں آیا؟ پرنسپل نے حیرت سے کہا، ریحان صاحب، دوپہر کو ایک خاتون اسے لے گئی ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون خاتون؟ انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا، ہم نے سمجھا آپ کے گھر سے کوئی آیا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، فوراً گھر فون کیا، عالیہ سے پوچھا، کیا تم نے بچے کو اسکول سے بلوایا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں پارٹی کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے وقت کہاں؟ میں نے اماں سے پوچھا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے پورے اسکول کے ارد گرد چھان مارا، گلیاں، بازار، ہر جگہ دوڑا، کسی کو میرے بیٹے کا پتہ نہ تھا۔ میں پاگلوں کی طرح بھٹکتا رہا۔ ہر گزرتے لمحے میں میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ رات تک تلاش جاری رہی، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ آخرکار میں تھک ہار کر پولیس اسٹیشن پہنچا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی خبر ملے۔ جیسے اندر قدم رکھا، کمرے کے اندر ایک مانوس سی آواز گونجی، کون ہے؟ میں نے نگاہ اٹھائی تو میرا دل رک گیا۔ سامنے انسپکٹر کی وردی میں حنا کھڑی تھی۔ میں کچھ لمحے بول ہی نہ سکا، میری زبان لڑکھڑائی۔ حنا، یہ تم؟ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، مگر اب اس میں ایک عجیب سختی بھی شامل تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ریحان، یہی حقیقت ہے۔ میری سانسیں اٹک گئی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کیا تمہیں کچھ پتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئی اور بولی، بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گئے ہو، لیکن پہلے یہ سوچو کہ کس نے اسے مجھ سے چھینا تھا۔ میرے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، حنا، میرا سوال سنو، وہ کہاں ہے؟ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر جواب دیا، وہ میرے پاس ہے۔ یہ سن کر میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں چیخ پڑا، کیا مطلب؟ تم نے میرا بیٹا اغوا کیا ہے؟ حنا کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کا طوفان تھا۔ اغوا؟ تم کہہ رہے ہو اغوا؟ جب میرا اپنا بچہ میری گود سے چھین کر تم نے کسی اور کے حوالے کیا تھا تو وہ کیا تھا؟ میں خاموش ہو گیا۔ وہ مزید قریب آئی اور سخت لہجے میں بولی، میں پاگل نہیں تھی ریحان، تم سب نے مجھے پاگل ثابت کیا۔ میں زندہ لاش بنا دی گئی تھی، لیکن اللہ نے مجھے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ آج میں انسپکٹر حنا ہوں اور میرا بیٹا واپس میرے پاس ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا گیا۔ میں نے اپنی حالت سنبھالتے ہوئے کہا، حنا، تمہیں جو کچھ ملا وہ سب ٹھیک، لیکن میرا بیٹا مجھے واپس دو۔ حنا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا بیٹا؟ یہ تمہارا دعویٰ ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو کس نے اسے ماں کی گود سے چھینا تھا؟ کس نے دوائیاں دے کر مجھے پاگل بنایا؟ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حنا، غلطیاں ہوئیں، میں مانتا ہوں، لیکن وہ میرا بھی ہے، مجھے اس کے بغیر جینے دو گے نہیں؟ حنا نے سرد لہجے میں کہا، ریحان، تم لالچی تھے اور آج بھی ہو۔ تمہیں بیٹے کی محبت نہیں، تمہیں وارث چاہیے، لیکن میں اب اسے کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے التجا کی، ایک بار اس سے ملنے دو، ایک بار بس۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، اب عدالت فیصلہ کرے گی، میں اپنی مرضی سے تمہیں کچھ نہیں دوں گی۔ میرے دل پر بجلی گری۔ میں نے سوچا تھا پولیس اسٹیشن آ کر اپنے بیٹے کا سراغ ملے گا، مگر یہاں اپنی ہی کہانی کے ایک نئے موڑ پر کھڑا تھا۔ سامنے وہ لڑکی تھی جسے ہم نے برباد کیا تھا، اور آج وہی طاقت کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرا بیٹا اس کے پاس تھا، لیکن میرے ہاتھ خالی تھے۔
میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہو چکا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن کی کرسی پر بے جان سا بیٹھا تھا اور سامنے حنا وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے ہر دھڑکن مجھے میرے گناہوں کی یاد دلا رہی ہو۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، حنا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تم تو پاگل خانے میں تھی۔ وہ مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں طنز چھپا ہوا تھا۔ پاگل خانے میں تھی لیکن پاگل نہیں تھی۔ تم سب نے مجھے مجبور کیا کہ دنیا مجھے پاگل سمجھے، مگر اللہ نے میری فریاد سن لی۔ وہاں ایک ڈاکٹر تھا، نیک انسان۔ اس نے میرا دکھ سمجھا۔ وہ مجھے دوائیاں نہیں دیتا تھا بلکہ کتابیں دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا، حنا، تمہارے اندر صلاحیت ہے، خود کو ضائع مت کرو۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ حنا کی آواز میں اعتماد تھا۔ وہ ڈاکٹر میری رہنمائی کرتا رہا۔ میں نے وہاں سے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ راتوں کو چراغ کے نیچے پڑھتی، دن کو مشق کرتی۔ اس نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ جو باقی لوگ مجھے پاگل کہتے تھے، وہ مجھے بیٹی کہہ کر بلاتا اور یقین دلاتا کہ ایک دن میں سب کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہوں گی۔ میں نے بے یقینی سے کہا، لیکن حنا، تم نے اتنا سب کچھ کیسے کر لیا؟ وہ قریب آ کر بولی، میں نے وہ سب کچھ کیا جو تم جیسے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ میں نے پاگل خانے سے نکل کر امتحان دیے، محنت کی اور آخر کار CSS پاس کر کے آج اس کرسی تک پہنچی ہوں۔ اس نے اپنی وردی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صرف میری ایک نوکری نہیں، یہ میرا وقار ہے، میری پہچان ہے۔ میرے لب خشک ہو گئے۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، اور میرا بیٹا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، حنا، تم نے اسے کیسے سنبھالا؟ حنا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ جب تم نے اسے مجھ سے چھینا تھا، تب میں ہر رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی۔ میں نے دعا کی تھی کہ میرا بیٹا مجھے واپس ملے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی۔ میں نے اسے خود پالا، اپنی باہوں میں۔ اسے وہ محبت دی جو تمہارے گھر میں اسے کبھی نہ ملتی۔ میرا سر جھک گیا۔ میں نے دبی آواز میں کہا، میں نے غلط کیا حنا، بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اب مجھے معاف کر دو، مجھے میرا بیٹا واپس دے دو۔ حنا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، معافی؟ تم جانتے ہو معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معافی وہاں دی جاتی ہے جہاں غلطی انجانے میں ہی ہو۔ تم نے سوچ سمجھ کر میرا بیٹا مجھ سے چھینا، مجھے پاگل ثابت کیا، میری زندگی کو جہنم بنایا، اور آج جب تمہارے ہاتھ خالی ہیں تو تم معافی مانگ رہی ہو؟ میں نے بے بسی سے کہا، حنا، میں باپ ہوں، مجھے بھی حق ہے اس پر۔ وہ آگے بڑھ کر بولی، باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچے کو ماں کی گود سے الگ نہ کرے، جو اپنے بچے کو آیا کے حوالے کر کے خود دنیا کے دوڑ میں نہ کھو جائے۔ تمہیں وارث چاہیے تھا، تمہیں دولت چاہیے تھی، ماں کی ممتا یا بچے کا حق تمہارے لیے کبھی اہم نہ تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حنا، کم از کم ایک بار اسے دیکھنے دو، وہ مجھ سے دور ہو کر کیسے جی رہا ہوگا۔ حنا کی آواز نرم ضرور ہوئی مگر فیصلہ کن رہی۔ ریحان، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے جی رہا ہے، وہ صحت مند ہے، پڑھ رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ میں نے اسے وہ سب دیا جو ایک ماں دے سکتی ہے، لیکن میں اسے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہاری دنیا لالچ سے بھری ہوئی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ دل میں وہ دن یاد آیا جب بچے کو حنا کی گود سے چھینا گیا تھا، جب اس کی چیخوں کو سنا کیا گیا تھا۔ آج وہی منظر الٹا ہو چکا تھا۔ آج میں فریاد کر رہا تھا اور وہ بے نیازی سے فیصلہ سنا رہی تھی۔ حنا نے آخری بار میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ریحان، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ عدالت تمہیں مہینے میں 2 بار ملاقات کی اجازت دے۔ اس سے زیادہ تمہاری کوئی حق نہیں۔ میرا بیٹا اب صرف میرا ہے اور میرا ہمیشہ رہے گا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا۔ میری زبان گنگ تھی، دل شکستہ۔ میں نے سوچا تھا شاید حنا میری منت سماجت سے پگھل جائے گی۔ حنا کے سامنے میری منت سماجت، میرے وعدے سب بیکار گئے۔ بات عدالت تک پہنچی۔ کئی دن سماعتیں چلتی رہیں۔ جج کے سامنے حنا نے ثبوت رکھے، اپنی داستان سنائی اور میں خاموش بیٹھا رہا۔ وکیل نے میری طرف دلائل دینے کی کوشش کی مگر حقیقت سب پر عیاں تھی۔ سماعت کے دن کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جج نے فائل بند کی اور فیصلہ سنایا۔ بچہ ماں کے پاس ہی رہے گا۔ والد کو صرف مہینے میں 2 بار ملاقات کا حق دیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ حنا نے سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو پونچھے مگر چہرے پر سکون تھا۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے قدم لڑکھڑائے۔ عالیہ کہیں نظر نہ آئی، وہ پہلے ہی اپنی دنیا میں کھو گئی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں ندامت تھی مگر زبان پر خاموشی۔ ابا نظریں جھکا کر چل رہے تھے اور
میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرا دامن خالی ہے۔ کچھ دن بعد خلا کا نوٹس آیا۔ ہینا نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ میرا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھے گی۔ میں نے کاغذات پر دستخط کیے، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ میں نے سوچا تھا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے میرے اختیار میں رہے گا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہینا بیٹے کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر چکی تھی۔ میں نے کئی بار وکیل کے ذریعے کوشش کی کہ شاید کوئی راستہ نکلے، مگر جواب ہمیشہ ایک ہی آتا، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مہینے میں 2 بار ملاقات کا وقت آتا۔ میں مقررہ دن پارک میں پہنچتا، جہاں ہینا بیٹے کو لاتی۔ وہ دوڑ کر آتا، بابا کہتا اور میری گود میں بیٹھ جاتا۔ میں اسے کہانیاں سناتا، کھلونے دیتا، آئس کریم کھلاتا۔ وہ ہنستا تو دل میں سکون آتا، مگر جب وقت ختم ہوتا اور ہینا اسے واپس لے جاتی، میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ ایک دن ملاقات کے بعد میں نے ہینا سے کہا، ہینا مجھے پچھتاوا ہے، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، ریحان معافی کا تعلق انسان سے نہیں اللہ سے ہے، تم اپنے رب سے دعا مانگو، شاید وہ تمہیں معاف کر دے، لیکن میرے لیے اب سب ختم ہو چکا ہے۔ اس کے الفاظ نے میرا دل توڑ دیا۔ میں جان گیا تھا کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ جو خواب دولت کے لالچ میں دیکھے تھے، وہی خواب میری بربادی کا سبب بنے۔ گھر کا سکون بکھر گیا تھا۔ عالیہ کے ساتھ میرا رشتہ محض نام کا رہ گیا تھا۔ ہر دن جھگڑا، ہر بات پر اختلاف۔ اماں دن رات خاموش رہتی تھی۔ ابا میری طرف دیکھتے تو آنکھوں میں سوال ہوتے، کیا یہی خواب تھے جن کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں؟ دفتر میں بھی اب دل نہیں لگتا تھا۔ سودے، میٹنگز، سب کچھ بے معنی لگنے لگا۔ میں بار بار سوچتا، کاش میں نے دولت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے سچائی کو تھاما ہوتا۔ ایک شام میں اپنے بیٹے کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھیل کر میدان میں دوڑ رہا تھا۔ ہینا دور بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ منظر میرے لیے قید تھا، خوشی بھی اور اذیت بھی۔ دل چاہتا تھا دوڑ کر اسے گلے لگا لوں، مگر میں جانتا تھا کہ یہ میرا حق نہیں رہا۔ بیٹی نے اچانک پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی، جیسے وہ جاننا چاہتا ہو کہ بابا ہمیشہ میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے۔ میرا دل کٹ گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اس لمحے میرے اندر کی آواز گونجی۔ میں نے دولت کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی برباد کر لی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ہینا کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وقت گزر چکا تھا۔ ہینا نے اپنے بیٹے کے ساتھ نئی زندگی شروع کر دی تھی۔ وہ مضبوط عورت تھی اور میں ٹوٹا ہوا مرد۔ آخری منظر میں دور کھڑا اپنے بیٹے کو کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں پر ایک ہی دعا تھی، اللہ سے دعا ہے کہ ہینا ایک دن مجھے معاف کر دے۔ لالچ اور خود غرضی انسان کو اپنے پیاروں سے دور کر دیتی ہے۔ سچی کامیابی دولت نہیں بلکہ رشتوں کی قدر اور ایمانداری میں ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔